नाज़रीन, हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा मसला और चैलेंज जो इस वक्त दरपेश है वो एक कलअदम तंजीम की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज, जिसका दायरा करार बढ़ता चला जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया को तमाम चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है, बातचीत के बारे में भी बताया जा रहा है, लेकिन मामला अभी तक हल होने में नहीं आ रहा है। कौमी सलामती का इजलास भी हुआ जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बारे में फैसला यह किया गया कि हुकूमती रेट जो है वो हर सूरत में कायम रखी जाएगी और किसी तौर पे भी कानून हाथ में लेने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अगर कुछ शरपसंद अनासिर हैं तो वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। जिन शहीद पुलिस एहलकारों की जानों के वो जिम्मेदार हैं वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, उसके बाद उनसे बातचीत होगी। एक तरफ तो यह मसला जो गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए महंगाई है और इस महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया गया। यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त मुशीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से भी इंदिया दिया गया है कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी, मजीद इसमें इजाफा होगा। अब हुकूमत इसको एक बैनुल-अक़वामी फनामना कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन अपोजिशन ये मानने को तैयार नहीं और अपना वो हक इस्तेमाल करती है कि एहतजाज वो इस बारे में करेंगे। अब इन दो चैलेंजेस के हवाले से ये जो दो महाज हैं, हुकूमत इनसे किस तरह से निबर्द आजमा होगी, क्योंकि एक जानिब ये भी है आपके इल्म में है और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कि बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर इन हाउस तब्दीली हुई और जाम कमाल की जगह अब्दुल कुद्दूस बजंजो जो है वो नए वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि बलूचिस्तान से उठने वाली तब्दीली की ये फिजा इन हाउस ही सही, क्या ये बाकी तमाम जगहों बिलखुसूस विफाक के अंदर भी क्या इसकी कहीं ना कहीं इसके असरात मुरतब होंगे? क्या यहाँ पे भी इसी किस्म की कोई तब्दीली अपोजिशन लाने के मूड में नजर आती है? इस सब पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद होंगे अमजद अली न्याजी साहब, अमजद खान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, मेरे साथ मौजूद होंगे और तज्जिए के लिए मेरे साथ होंगे तज्जिए का ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का। अमजद साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, जो चैलेंजेस मैंने दो इस वक्त बयान किए हैं, सब अच्छा मुझे बताया जा रहा है कि कुछ वॉइस या कम्युनिकेशन इनका प्रॉब्लम है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं आगाज करूं, इस सूरत हाल को इस वक्त जो बन गई है, आप क्या समझते हैं कि यह गंभीर सूरत हाल यहां तक जो पहुंची है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिस हैंडल किया गया इसको? बहुत बहुत शुक्रिया फरीद, आपने असल में दो चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया है इस अपने इंट्रोडक्शन में। एक आपने फरमाया कि जी जो तहरीक लब्बैक के हिसाब से जो उनका जो धरना वगैरह जारी है या जो चीजें जारी है वो, और दूसरे आपने एक प्राइस हाइक के लिए जो PMLN और PPP और बाकी अपोजिशन जमातों ने रैलियां निकाली हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जहां तक तो ताल्लुक है PLP के जो प्रोटेस्ट का और जो उनकी डिमांड्स का और जिस तरह वो चीजें जारी हैं, तो वो बुनियादी तौर पे तो गवर्नमेंट ने उनको प्रोस्क्राइब किया हुआ है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और अब उन्होंने अपने बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर दिया है कि वाकई वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं। जब आप देखते हैं कि वहां पे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ होना, हुकूमत के खिलाफ इश्यूज पे बात करना एक चीज होती है। यहाँ पे गौर ये करना पड़ेगा कि हुकूमत किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है और उसके साथ साथ कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ अदारे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। वो हुकूमत वक्त होती है जो उसको चला रही होती है। लेकिन जिस मौके पे आप एक इनकन्वीनियंस बन जाएं, आप न्यूसेंस बन जाएं सोशल सिस्टम के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए, और ऐसे इकदाम करें जिससे अवाम को तकलीफ पहुंच रही हो, लोग पेन में हो, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के कारोबार जिंदगी न चल रहे हो, एक टर्मोइल की फिजा नजर आ रही हो, एक कन्फ्रंट्रेशन आप क्रिएट कर दें जिसमें अवाम यरगमाल बढ़ जाए, तो फिर आप रियासत के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा सर, एक मेरा सवाल इसी चीज के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो इनकी हैंडलिंग के हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक से हैंडलिंग की जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी इनके अंदर है कि उनको जो है वो फंड किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मामलात अगर इसी नहज के ऊपर हैं तो फिर अगर बातचीत भी करनी है तो ये लाहौर से आगे क्यों बढ़े? इस मामले को लाहौर तक कंटेन क्यों नहीं किया गया?
پہلی بات تو فرید میں ایک چیز کی آپ سے کلیریفائی کر دوں، آپ کیونکہ کچھ چیزوں کو لوگ بڑے سینسیٹیو بنا لیتے ہیں، جہاں تک ان کے بنیادی ڈیمانڈ کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سٹیچر ہے، ان کی جو سٹینڈنگ ہے، وہ جس طرح دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح ہم ان سے پیار و محبت کرتے ہیں، اور جو صرف آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 1000 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی، ایک کتاب کمپائل ہوئی ہے جو پاکستان سے باہر کمپائل ہوئی تھی، اور اس میں 1000 انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ دیکھا گیا۔ اس میں وہ کرسچنز نے، وہ جن لوگوں نے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ میرے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا گیا انہوں نے انسانیت کو بدلا ہے، اور جو انہوں نے اصول سکھائے ہیں اور جو انہوں نے چیزیں تعلیمات دی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، تو ہم کسی بھی طریقہ کار سے ان کی ذات سے متعلق کہیں بھی کوئی چیز ہو، بنیادی طور پہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، لیکن اسی نبی نے پروٹیسٹ کی بھی لمٹس لے کر دی کہ اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے، اور دنیا نے بھی اس کی لمٹس لے کر دی ہے، اور اسلام بھی ان کی لمٹس لے کرتا ہے، تو جب ہم بات کریں گے تو ہم اس پروٹیسٹ پہ کریں گے اور اس طریقہ کار پہ کریں گے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ لاہور میں کیا گیا، چاہے وہ گجرانوالہ میں کیا گیا، چاہے کہیں بھی کیا گیا۔ عوام یرغمال ہیں، یہ پروٹیسٹ عوام کے خلاف ہے، لوگوں کے رائٹس کے خلاف ہے، اور جو پارٹی لوگوں کے رائٹس کو امپنج کرتی ہے، جو پارٹی لوگوں کے رائٹس پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، جو لوگ بھی ہے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، وہ کسی بھی طریقہ کار سے آپ ان کو پولیٹیکل لوگ نہیں کہہ سکتے، وہ ملیٹنٹ لوگ ہیں۔ رائٹ سر، میں امجد صاحب کو میں ڈیبیٹ کے اندر لے کر آؤں گا۔ امجد صاحب، میں آپ سے ذرا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ ایسی صورتحال یہاں تک جو پہنچی ہے، کیا مس ہینڈل ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے مختلف وزراء کے بیانات میں تضاد، پھر پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں تک بات پہنچی کیوں؟ بسم اللہ کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب واحد شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ناموس رسالت کے لیے اور اسلام فوبیا پہ جو دنیا کو پیغام دیا، اس سے پہلے کبھی اتنے طاقت کے ساتھ آواز نہیں دی گئی یا نہیں بولا گیا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جو محبت ہے، ایون مدینہ بھی جاتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ہفتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے نام کیا گیا۔ ویسے تو ہماری پوری زندگی انہی کے نام ہے، اللہ اور رسول کے، لیکن اسپیشلی ہم نے اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہم نے خاص طور پہ یہ گورنمنٹ نے رکھا۔ کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کا جو سوال دیکھیں، آپ کا بڑا ویلڈ سوال، دیکھیں یہ معاملہ آج سے نہیں، پچھلے سال سے یہ چلا آ رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہی قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد کی 3-4 پوائنٹس تھے، اور یہ قرارداد کا جو متن تھا یہ کالعدم تنظیم کے شورا کے ساتھ مل کے رکھا گیا تھا، اور وہ میں نے قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد کو گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تھا، اور وہ جو ہے پاس ہوئی تھی، اور اسپیکر صاحب نے ایون تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، پارلیمانی لیڈرز کو خطوط بھی لکھے، ٹیلی فونک رابطے بھی کیے۔ اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ ریلیشن رکھے گئے کالعدم تنظیم کے لوگوں کے ساتھ کہ خدارا آپ نے ریاست کے معاملات جو ہیں وہ روڈوں پہ طے نہیں کرنے، ریاست کے معاملات ریاست ہی نے طے کرنے ہیں، قومی سلامتی کے معاملات ریاست نے طے کرنے ہیں، فارن پالیسی کی جو ہے وہ ریاست نے ہی طے کرنے ہیں۔ تو امجد صاحب یہ معاملہ پھر یہاں تک کیسے پہنچا؟ پھر دیکھیں کچھ ان میں جو ہماری سمجھ کے مطابق کچھ جو لنکس ابھی بتائے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ابھی مزید جو ہے انویسٹیگیشن بھی ہے، کہ کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو ملکی معاملات کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، ملکی سلامتی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، جو افسوسناک ہے، جو دین اللہ اور رسول کے پیچھے میں سمجھتا ہوں چھپ کے۔ دیکھیں آج ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے جان و مال سب کچھ آقا کی آن پہ، شان پہ وہ قربان ہے، تبھی تو ہمارا ایمان مکمل ہو سکتے۔ کیا ہم کوئی دو رائے نہیں، آپ بیٹھے دوسرا رائے نہیں ہے؟ دیکھیں کیا ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟
جب آج بھی پاکستان فیٹف کے اندر پھنسا ہوا ہے, آج بھی ہمارے ریجن کے اندر انریسٹ ہے, آپ کے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں, اب ریجن میں امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس صورتحال میں آپ خود دیکھیں کہ آپ کیا قوم کی خدمت کر رہے ہیں, کیا آپ دین کی خدمت کریں. دیکھیں دین تو سکھاتا ہے صلح حدیبیہ, دین سکھاتا ہے طائف کے واقعات آپ کو کیا دیتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کیا کہا کہ میرے بعد کیا ہوگا, اللہ کی کتاب اور میری شریعت. شریعت کیا ہے, کہ شریعت ہے کیا, شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین ہے. دیکھیں جب ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ گند پھینکا کرتی تھی, تو جب وہ بیمار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو فرمایا آپ نے آج گند نہیں پھینکا, تو پوچھا کہ انہوں نے کہا میں بیمار تھی. تو دیکھیں یہ تھی اخلاص, یہ تھی محبت, یہ تھا انسانیت, یہ تھی. امجد صاحب یہ وہ تمام بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں, کوئی چیزیں نہیں ہیں, اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سب کے سامنے ہے. لیکن سوال سارا کا سارا یہی ہے, اور جو پوائنٹ یہی ہے کہ ایسی صورتحال اور نہج یہاں تک جو چیزیں پہنچ گئی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے, یہ تو ایک بڑا چیلنج ہے. میں رئیس سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا, صرف گورنمنٹ نہیں ہے, ریاستی معاملات یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. رائٹ, آپ بالکل ریاستی معاملات یہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. برسر دانیال چودھری صاحب, چیلنج بھی ہے, ریاستی معاملات یہ کالعدم تنظیم اپنے ہاتھ میں بھی لینا چاہتی ہے. دوسری طرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج پہ نکل آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کے خلاف یہ مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے, دس از دا رائٹ ٹائم, یا پھر اگر بقول گورنمنٹ کے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر اس میں شامل ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ممالک یا وہاں سے وہ ان کی ایما پر یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دس مومنٹ از دس دا رائٹ ٹائم ٹو گیو اے ٹف ٹائم ٹو دا گورنمنٹ کہ آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس, پہلے تو یہ میں جو میرے بڑے ہیں ان کی میں بات سن رہا تھا کہ نائب صاحب کی کہ یہ جو باتیں کہہ رہے تھے کہ ان کی دیکھیں اس میں یہاں دو چیزیں ہیں, بڑی کلیئرٹی ہے. اور وہ پہلی کلیئرٹی کیا ہے کہ جو باتیں آج آپ کہہ رہے ہیں کل آپ نہیں کہہ رہے تھے, آپ کا خود ان باتوں کے ساتھ احتجاج تھا. کل یہی لوگ جن کے بارے میں آپ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہیں, تو کل کیا صلح حدیبیہ اس ٹائم پچھلے سال جب 4-3 سال پہلے جب آپ ان کو چیکس دے رہے تھے, جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, جب آپ جلاؤ گھیراؤ کی بات کر رہے تھے, جب مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے, تو تب صلح حدیبیہ نہیں آئی ہوئی تھی. تب آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات نہیں یاد تھے. تب آپ کا لیڈر کھڑا ہو کے کنٹینر پہ جلاؤ گھیراؤ کی بات کرتا تھا, یہ بات کرتا تھا ملک کو آگ لگا دو, اس ملک کو بند کر دو, اس ملک کے پارلیمنٹ کو آگ لگا دو. وہی آج آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے بندے جو باتیں کرتے تھے, آپ ان کے ہاتھ پکڑ کے آپ ان کو لے کے جاتے تھے. تب یہ آپ کو تمام باتیں نہیں یاد آئی. دیکھیں دو چیزیں بڑی سیدھی بڑی کلیئرٹی ہے. ایک ان کا دورہ معیار, جو ان کے خلاف بات کرے, جو ان سے ڈس ایگری کرے تو وہ غدار ہے. لیکن دانیال صاحب آپ کی اس بات کے میں ایک چیز ایڈ کر دوں. اچھا چلے آپ مکمل کریں, ٹھیک ہے آپ مکمل کریں. وہ غدار ہے, وہ ملک دشمن ہے, اس میں ملک دشمن عناصر ہیں, وہ ملک دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, پرانی حکومتوں کے لوگ ملے ہوئے ہیں. ایک تو بڑا کلیئر ان کی یہ بات ہوگی کہ ہر چیز کو انہوں نے پوری دنیا, پورا پاکستان آج حکومت نہیں چل رہی تو ملک دشمن نہیں چلانے دے رہے. ان کی نااہلی انہوں نے 6 منسٹر چینج کر دیے, لیکن کوئی اپوزیشن اسے بولتی ہے تو ملک دشمن ہے. سپریم کورٹ کچھ بولتی ہے تو وہ ملک دشمن ہے, کوئی اور ادارہ بولتا ہے تو وہ ملک دشمن ہے. پہلی تو چیز یہ ہوگی, ٹھیک ہے, ان کی باتوں پہ. دوسرا کہ کیا آپ کے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والے, آپ کے ملک کو مارنے والے, آپ کے ملک کے دوست یا ملک کو آگے لے جانے والے ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے. اٹس ویری سمپل, مطلب the line has to be drawn. تو ڈے ون یہ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ ان بچوں کو روڈوں پہ آپ لے کے آئے, اس جماعت کے ان لوگوں کو کلدم آپ نے بنایا جن کے ساتھ آپ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ بھائی یہ جماعت جو ہے وہ تحریک لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے. صرف یہ بچے جو ساتھ نکلے ہوئے آج روڈوں پہ, ان کا کیا قصور ہے؟ چلے میں آپ کی دانیال صاحب, میں آپ کی اسی بات کے اوپر جو آپ نے بات کی نا کہ ڈوئل سٹینڈرڈز اور ماضی میں کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے,
لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج اگر کوئی بھی کرے گا تو ریاستی مشینری بھی حرکت میں آئے گی اور قانون بھی حرکت میں آئے گا, تمام چیزیں ہوں گی. میں امجد نیازی صاحب سے آپ کی اسی ڈوئل سٹینڈرڈ والی بات کے اوپر ذرا ان کا انپٹ لوں گا کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. امجد صاحب, جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ماضی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریفرنسز یا ماضی کے حوالے دیے جا رہے ہیں, ماضی اور اس وقت صورتحال ڈیفرنٹ ہے یا اب بھی وہی سچویشن ہے؟ رئیس, بدقسمتی سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ جی ماضی میں ایشو جو تھا, میں اس میں ڈیٹیل میں, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ایشو بالکل ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک, وہ سینیریو بھی ڈیفرنٹ تھا اور اس وقت ان کو لیڈ کرنے والے بھی اس وقت اور لوگ تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان کو اب لیڈ کرنے والے اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. تو یقیناً ان میں کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس آئے ہیں جن کی وجہ سے آج جو صورتحال ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے ریاستی معاملات کو سڑکوں پہ طے کرنے کی باتیں نہیں ہوئی. دیکھیں, آج بھی جو گورنمنٹ ہے وہ مذاکرات اس صورت میں چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلے جائیں اور ریاست کو اپنے معاملات خود دیکھنے ہیں, جیسے فارن پالیسی ہے, آپ کی سیکیورٹی ہے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے. لیکن ان کا کچھ اچھا, فورن فنڈنگ کے حوالے سے امجد صاحب, فورن فنڈنگ کے حوالے سے فواد صاحب نے بھی بات کی ہے, گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ان کو فورن فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے, کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں آج بڑی دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شواہد اور جس کے اوپر بڑی تیزی سے مختلف انٹیلیجنسیا جو ہماری ہیں, جو ہمارے ریلائبل ادارے ہیں, نیشنل ادارے ہیں, وہ ان پہ کام کر رہے ہیں. ان کو جو شواہد ملے ہیں کہ کچھ جو ہے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں تھرو مختلف ممالک سے, جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے بیک پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے لوگ جو ہے وہ انوالو ہیں. تو اس سارے, چونکہ آپ کے یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے نیشنل ہک اپ پہ یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف سیکٹیرین جو ہے وہ ان کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو سٹیبل پوزیشن ہے اس کو خراب کیا جا سکے. رائٹ, میں اسی چیز کے بعد دانیل چودھری صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. رائٹ, دانیل صاحب, اگر جس طرح سے امجد صاحب بتا رہے ہیں کہ انڈیا سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر یہ تمام شواہد ہیں اور یہ مل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں پھر بات چیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اس میں ایک چیز بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب آپ کے ایسے عناصر ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, جب ایسی چیزیں پیچھے شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں آپ کے دوسرے ملک اور ممالک, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے, ہم حکومت میں نہیں ہیں, تو میں شاید اس چیز کے اوپر اتنا بہتر کامنٹ نہ کر سکوں, شاید اتنے کانفیڈنس سے نہ بول سکوں. لیکن اگر آپ کے ایسے جب آپ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو صرف خرابی کی طرف معاملات بڑھتے ہیں. اور اس سٹیج پہ دیکھیں, پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو بچہ ہے ایک مدرسے کا, جو بچہ ہے 18 سال کا, جو بچہ ہے 16 سال کا, اس کو کوئی پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا. وہ پاکستان کا ہی بچہ ہے, وہ ہمارا ہی بچہ ہے, اور ہمارے ہی بچے کو انہوں نے غلط راہ کے اوپر, غلط طریقے کے اوپر, اس کو بیٹھ کے مفاہمت کے ساتھ, ان کے ساتھ دیکھیں جو ان کے بڑے ہیں, جس میں ملوث ہیں, ان کو پکڑ کے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن جو یہ لوگ ہیں جو اپنے بلیف کے ساتھ نکل رہے ہیں, ان کو اس طرح گولیاں مارنے سے, اس طرح پریشرائز کرنے سے, اس طرح مارنے سے حل نہیں نکلتا. دیکھیں, آج جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جس کو باہر کی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ہمارا دشمن ہے. پاکستان آج اسٹریٹجکلی ایک بڑے مشکل پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے کیٹیگوریکلی بتایا اس میں کہ اس میں 11 پولیس اہلکار, افسران اس میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, یقیناً ان کی بھی فیملیز ہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آ جاؤں گا, مجھے بتائیے گا, بلوچستان میں ایک ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے, کیا بلوچستان میں آنے والی ان ہاؤس تبدیلی کیا وفاق میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ کیونکہ آپ کی جماعت بھی مہنگائی کو لے کر احتجاج کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے.
देखें, जो आज हुकूमत ने पाकिस्तान का हाल कर दिया, बलोचिस्तान में देखें उन्होंने तब्दीली कर दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन वफाक के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो आज इतने ख़राब हो चुके हैं, मईशत के खराब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, जो इनके स्ट्रेटेजिक इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ जो झूठे वादे किए थे, दुनिया के साथ झूठे वादे किए थे, झूठे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, आज सीपैक सबोटाज, आज आपका रशिया का ताल्लुक जो है वो एट स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, आज आपका ताल्लुक जो है सऊदी ममालिक के साथ, इवन तो उन्होंने आपको कुछ चंदा दे दिया, लेकिन उनके साथ फिर आप एक क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। ये पूरा रीजन आपकी डिप्लोमेसी आपकी तबाह हुई हुई है। देखें, इस टाइम पे देयर इज नो इन हाउस चेंज, देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्ली इलेक्शन। दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड मिजरेबली, दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की तबाही निकाल दी है, और जो आज हाल कर दिया महंगाई का, डिवैल्यूएशन का, रुपया जिस कदर से गिर, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, पाकिस्तान का एक ही हल है कि वो उस हुकूमत को घर भेजा जाए, इसका इलाज किया जाए, इनको लाने वाले इनके पीछे से हटे, और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ब्रिगेडियर साहब, यू थिंक कि इस वक्त जो दो चैलेंजेस हैं, इस वक्त टीएलपी का महाज और दूसरी तरफ आपका महंगाई का चैलेंज, जिस तरीके से हमने देखा और बात ही कि फैटफ का मामला है, बाकी चीजों का है, बलूचिस्तान के अंदर इन हाउस चेंज आ गई है, इसको देखते हुए क्या आप देखते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं? ब्रिगेडियर गजनफर साहब। या हालात, लेकिन ये मैं आपको आज बात लिख लीजिएगा कहीं पे कि अगर आप इलेक्शन जो भी कहा टीएलपी का, देखिए टीएलपी जो कुछ कर रही है, पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं? तीन चीजें चाहते हैं। अफगानिस्तान के बाद जब अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ और तब्दीली आई है, पाकिस्तान ने जिस तरह उसके लिए आवाज उठाई और कह रहे हैं कि उनकी जो रिकग्निशन करें, उनको जो उनके पैसे रोके वो दें, उसमें दुनिया ने उस चीज को पसंद किया। वो मेरी अमेरिकन को डिफीट हुई थी एंड वो उस पर खुश नहीं थे। तो वो पाकिस्तान का तीन दुनिया ने इस वक्त तीन चीजों पर पाकिस्तान को, दूसरा है इकोनॉमिकली इसको जो है पीनल, और चौथा है एफएटीएफ के जरिए जो है आपके ऊपर प्रेशर बनाना है। ब्रिगेडियर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक बिकॉज मैं आपकी आवाज दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इशू भी रिजॉल्व करने के, लेकिन साथ साथ जो तब्दीली हम देख रहे हैं, ट्रेंड भी चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जो मैच चल रहा है उसके अंदर भी यही है कि अगर जो भी जीते, लेकिन जीत जो है वो मोहब्बतों की होगी, प्यार की होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर जरा मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमजद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान की तब्दीली है, कुछ इसको ओवरऑल तब्दीली की फजा से इसको जो है वो तशबीह दे रहे हैं कि ये चल पड़ी है, आगाज बलूचिस्तान से हो गया है। तो ऐसी कोई सूरत हाल है या कोई हुकूमत स्टेबल इस वक्त फुटिंग्स के ऊपर है? अमजद साहब, कैन यू हियर मी? तो ये आवाज नहीं। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, इस मौके के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा सा कि क्या ये जो आप बात आपकी एहतजाजी तहरीक या महंगाई है, आप समझते हैं कि ये सिर्फ तहरीक की हद तक ही रहेगी या फिर कोई ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म दोबारा से आप इसको जो है वो रीस्टैब्लिश करके या दोबारा से एम्पावर करके इसको गवर्नमेंट के लिए कोई टफ टाइम देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त पीडीएम या अपोजिशन की जमातें तो नाला है गवर्नमेंट की पॉलिसी से या जो इस वक्त सूरत हाल है। रईस भाई, मैं दो चीजें पहले उससे बोलूंगा आपका सवाल जवाब देने से पहले, कि देखिए आज जब ये गवर्नमेंट कह रही है कि उनके ताने बाने इधर दूसरे मुल्कों से मिल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्या इनको 4 दिन पहले ये नहीं पता था कि कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है और कौन क्या कर रहा है? दूसरा, ये कहते थे कि अगर हम ये हुकूमत हमारे साथ बैठ जाए तो हमसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर जिस जमात के खिलाफ आज आप गोलियां चला रहे हैं, आप मार रहे हैं, 4 दिन पहले आप उनके साथ बैठ के जब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे तो तब वो गलत नहीं थे, और तब अगर आपको नहीं पता था तो किसकी नाअहली, किसकी कोताही है? ये आज सवाल वहां ही आके खड़ा हो जाता है कि ये हुकूमत नाकाम नाअहल हुकूमत है। ये इकॉनमी का ये हाल अपनी नाअहली की वजह से किया है। इस जमात को यहाँ तक पहुंचाया इन्हें अपनी नाअहली से,
اور آج جب آپ بات لیکن بیرسٹر صاحب ان تمام چیزوں پہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ لیٹ دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کو 5 سال مکمل ہونے دے گی؟ دیکھیں یہ وہ پہلوان ہیں رئیس بھائی جو اپنے وزن سے خود گریں گے اور بار بار گرتے ہیں، ہر دوسرے دن گر رہے ہیں. دیکھیں اپوزیشن جو مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کی ہے راولپنڈی سے، میرے حلقے سے، انشاءاللہ وہ پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے اور ہر الیکشن سے پہلے ہر جگہ پہنچے گی اور ان کو پارلیمان کے امور سے، پارلیمنٹ سے باہر اٹھا کے پھینکے گی. اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ایئر ہے، یہ جو فالوئنگ ایئر ہے، دس ول بی دا الیکشن ایئر. اور یہ حکومت ناکامیوں اچھا 2022 would be the election year? There is no way forward, sir. Okay. This country is at collapse. Right. اور اگر جو ان کو ٹیک لگانے والے ہیں، اگر ان کو پھر بھی ان کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے اور اگر ان کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایسی جگہ پہنچ جائے گی جس کو اٹھانا will be impossible. امجد صاحب not any other political party. پھر کوئی اور نظام آتا ہے تو آئے، یہ کوئی پولیٹیکل نظام جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے. امجد صاحب 2022 would be the election year. بیرسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو معیشت ہے وہ ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں سے واپس لانا ناممکن ہو جائے گا. بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو نظام کی حالت کی، جو پاکستان کے اکانومی کے ساتھ کیا، تو وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو ابھی تک پرانی حکومتوں کا ڈالا ہوا گند ہی صاف کرنے پہ لگے ہیں پچھلے 3 سال سے. ہم اپنے بوجھ سے نہیں، ہم ان کا بوجھ اٹھانے سے ابھی تک قاصر ہیں. کاش کہ یہ ہم پہ وہ بوجھ نہ لاد گئے ہوتے جو آج پاکستانی قوم کو بھارا پڑ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی 2023 میں بھی عمران خان آئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں انشاءاللہ. یعنی 2022 میں کوئی الیکشن نہیں ہے؟ 2022 میں کوئی الیکشن نہیں؟ کوئی الیکشن نہیں ہے میرے بھائی. یاد رکھنا سب لوگ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. بریگیڈیئر صاحب یور کمنٹس اوور اٹ. جو نیازی صاحب نے بات کر دی، کہتے ہیں تمام لوگ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے بھی اکانومی کی حالت جو تھی اور آج بھی اکانومی کی جو حالت ہے، وہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی آپ حکومت لے آئیں، کوئی بھی پارٹی لے آئیں، اٹ ول بی دی سیم. جس طرح چل رہی ہے اسے چلے گی. یہ نعرے مارنا ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے حکومت نہ کی اور وہ کہیں کہ ہم آگے یہ کر دیں گے. جن پارٹیز نے پہلے حکومت کر لی ہے ان کے لیے یہ کہنا کہ ہم آگے کوئی جادو کا چراغ لے، آئی ڈونٹ تھنک سو. بیکاز 2 + 2 4 ہوتے ہیں، 2 + 2 3.5 نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے اور 85 برنٹ پہ پہنچ چکی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ 85 برنٹ پہ آپ اپنا کنواں تو نہیں کھود لے گے نا. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو کنواں تو نہیں کھود لے گی، وہ تو انٹرنیشنل لیول سے تعلق پیسے لیں گے. تو یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، لیکن ان کنڈیشنز کو جو خراب کر رہے ہیں ابھی، جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جن سے بات چیت کیوں کی، ان کو یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ آج کی تو بات نہیں ہے نا. یہ وہ بھی دن یاد رکھیں جو اپنا کیپٹن صفدر کھڑا ہوا تھا خادم کے ساتھ اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اسلام آباد میں آپ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے. سو اٹ ہیز اے ہسٹری جس میں سارے انوالو ہیں. یہاں پہ بہت سارے منسٹر تھے جو خادم سر، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی گئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہیں اس کے اندر ویڈیوز. اس میں ساروں کو کہہ رہا ہوں نا، میں تو ایک کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ساری پارٹیاں ایک ہی جیسی ہیں. رائٹ، کوئی فارمر نہیں ہے. They are all the same faces. رائٹ سر. دانیال کوئی کلیم نہیں کر سکتے. رائٹ دانیال صاحب 2 دفعہ پاکستان کو روک کیا، تباہ کیا، پاکستان کو تباہ و برباد کیا. جہاں پہ پاکستان کا قرضہ چلا گیا تھا وہ قرضہ پاکستان کی اکانومی کو اس نے ڈبونا ہی تھا.